آپ اس کائنات سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا جائزہ لو. بات یہ ہے آپ کا پہچان، کیونکہ وہ دین دے رہا ہے اور آپ دین وصول کر رہے ہیں. آپ دین کو وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے آپ کو نواز رہے ہیں اور آپ اللہ کے کلام سے ڈائریکٹ آشنا نہیں ہیں. یہ میڈیم ہے. اب ایسے میں کہ وہی قرآن ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یہ قرآن وہی حافظ صاحب وہی ہے نا. تو جب ہمارے سینے میں پورا محفوظ ہے تو پھر نازل ہونے والے اور پڑھنے والے میں کیا فرق رہ گیا؟ تو بڑا فرق ہے. یہ فرق ہے، یہ جو فرق ہے نا یہی فرق ہے. قرآن پورے کا پورا سینے میں محفوظ ہے آپ کے یہاں، بامانی سمجھ لو بلکہ با تفسیر ہی سمجھ لو، لیکن جہاں نازل ہوا اور جہاں محفوظ ہوا بڑا فرق ہے. بات رہی نا. تو اس لیے نازل ہونے کا عمل جو ہے نا یہ جو ہے مقدم ہے. اب اس کے قرآن فہمی کا عمل جو ہے نا یہ بعد کی بات ہے. ہو کہ نہ ہو دیکھا جائے گا. ہو کہ نہ میں نے اس لیے کہا کہ عین ممکن ہے کہ قرآن جاننے والا حضور پاک سے اتنی محبت نہ کرے جو قرآن نہ جاننے والے کی محبت ہو. تو لہذا قرآن کا پڑھنا حضور کی محبت کی ضمانت نہیں ہے. حضور سے محبت ہو گئی تو قرآن سارے سمجھ آ گئے. اب یہ حضور پاک کی جو محبت ہے یہ عطا ہے، یہ کسی علم کا نام نہیں ہے. تو لہذا چوتھا پوائنٹ کیا ہوا کہ جو اللہ کے دین کو مانتا ہے وہ حضور پاک سے محبت جو ہے اس کو اپنا ایمان سمجھتا ہے. اگر آپ کا ایمان جو ہے حضور پاک کی محبت کے علاوہ کسی چیز پر ہے تو پھر آپ نے دین قبول نہیں کیا. آپ کے بات سمجھ نا. لہٰذا دین قبول نہیں کیا تو ساری دقتیں پیدا ہو گئی ہیں. اب آپ سنو کہ آپ کو کیا چاہیے. اب آپ مطلب سوالات جہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہ دقت کیا ہوتی ہے زندگی میں. آپ بات سمجھ آئی نا کہ جب یہ باتیں مقبول ہو جائیں، سمجھ جائیں، منظور ہو جائیں، پھر دقت رہتی کون نہیں زندگی میں. دقت کیا ہے کہ ہم نے اس کو کرنا ہے کہ یہ ہم نے قبول کر لیا. گلا جو ہے ہم نہیں کر سکتے. یا ابھی اسلام قبول کرنا ہو تو پھر گلا ہے. اسلام ہم قبول کر چکے ہیں اور شکر ہے کہ قبول کر چکے، بلکہ ہم پر مہربانی ہو چکی ہے. میری بات سمجھائی. اس طرح کائنات میں جس طرح میں نے آپ کو آنکھ کی بات بتائی اسی طرح جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. آپ انسان بڑا اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، آزاد خیال سمجھتا ہے. اب آپ یہ دیکھو فرض کرو ایک بندہ ہی لے لو، اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے جزیرے میں. کہا جائے تم آزاد ہو. اب تم یہ دیکھو کہ چاروں طرف پانی میں گھرا ہوا جزیرہ، آزاد کتنا سارا ہے وہ آدمی. اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا پیچھے ہی کچھ ہے آپ کی زندگی. جزیرے کا جزیرہ ہے. بھاگنا چاہو اپنے لباس سے باہر نہیں بھاگ سکتے. دوڑنا چاہو تو پھر اپنی سانس کے اندر ہی دوڑو گے. بہت ناراض ہو جاؤ گے تو اپنے رشتہ داروں پر ہو سکتے ہو. غیر پر ناراض ہو کہ گردن توڑ دے گا تمہاری. آپ آج میں دوسرا ناراض ہونے دیتے تجھے. یہ تو اپنے ہوں گے جو ناراض ہونے کا تجھے موقع دے دیں گے. مطلب یہ ہے کہ یہ تم پہلے ہی پابند ہو. پابند کیسے ہو کہ تمہاری زندگی جو ہے نا 24 گھنٹے میں خود بخود عمل ریپیٹ ہوتا ہے. یہ تیری مجبوری ہے. یہ جیزا یہ ہے او اللہ بسلطان. آپ بتا سمجھ نہیں بات. 24 گھنٹے میں عمل ریپیٹ ہوتا ہے. آپ کو بات سمجھائی کہ آج اگر شام کو 8 بجے نیند آ رہا ہے کل بھی 8-9 کے قریب ہی نیند آ جائے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں. عمل ریپیٹ ہو گیا. آج صبح جو ہے ناشتے کا بھوک لگی ہے تو کل بھی اسی وقت کے قریب کچھ نہ کچھ مطلب ہنگامہ ہوگا بھوک کا. آپ کو بات سمجھائیے. آج آپ نے بیگ اٹھا کے فٹافٹ دفتر کے وقت 9 بجے ہو گیا ہے، کل بھی 9 بجے تم یہی حرکت کرو گے تقریباً. مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں عمل ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے بغیر کچھ بتائے ہوئے. یہ تیری آزادی ہے. کیا آزادی تھی؟ آزادی یہ ہے تمہاری وہی آزادی. تم اتنے پاگل ہو، تم پاگل سمجھتے نہیں ہو. بچپن میں تم رو رہے تھے کہتے یہ مطلب کوئی کھلونا ٹوٹ گیا رو رہا تھا، کوئی پتنگ کٹ گئی رو رہا تھا، کوئی پیسے کا لاس ہو گیا پھر رو رہا تھا، امتحان میں پاس ہو گیا پھر رو رہا تھا. کہتا ایک ہی عمل ہے ہر تیرے عمل کا جواب. مجبوری یہ ہے. اور تیرا باپ مر جائے پھر بھی تو روتا ہے اور تیرا کھلونا ٹوٹ جائے پھر بھی تو روتا ہے. تیرے پاس دوسرے اظہار ہی کو نہیں ہے. کتنی پابندی ہے سمجھو بات کو. اور تیری کتنی محدود زندگی ہے. یعنی کہ بے شمار علم بدل گئے اور تیرے پاس ایک ہی رد عمل ہے. بے شمار عمل بدل گیا تیرے پاس ایک ہی عمل ہے. کہتے ہوں کیوں رونا ہے؟ کہتے ابا جان. اچھا کہتے ابا جان ہو تو پھر روتے ہیں. کہتے اب کیا؟ کہتے ہوں تو پیسے گم ہو گئے. پٹھا
کہتے ہیں پیسے گم ہو گئے، پھر روتا ہے، اور وہ گم ہو گیا بندہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ تیرے پاس اظہار محدود ہے. کیا ہے ریاض صاحب؟ اظہار. تیرے پاس اظہار پابند ہے، اظہار محدود ہے. تو جو جکڑا ہوا انسان ہے، آزاد کہاں سے ہوگا؟